ایک گاؤں میں ایک مولوی صاحب رہا کرتے تھے۔ ہم عموماً فرض کر لیتے ہیں کہ مولوی صاحبان کے ہاں برکت ہی برکت ہوتی ہوگی، اس لیے ان کی تنخواہ 3، 5 یا 10,000 روپے ماہانہ مقرر کر دیتے ہیں۔ مولوی صاحب کا کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی نہ تھا، گاؤں میں رہتے ہوئے بھی گزارا بہت ہی مشکل تھا۔ اسی گاؤں میں کوئی نیک دل جاگیردار بھی رہتا تھا، تو اس نے زمین کا ایک ٹکڑا مولوی صاحب کو ہدیہ کیا کہ ویسے بھی آپ سارا دن فارغ ہی تو ہوتے ہیں، تو کھیتی باڑی کریں تاکہ گزارا اچھا ہو جائے۔ مولوی صاحب نے گندم کاشت کر لی اور جب فصل ہری بھری ہو گئی تو بڑی خوشی ہوتی تھی، اس لیے دن کا اکثر وقت وہ کھیت میں ہی بیٹھے رہتے تھے اور فصل دیکھ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ لیکن اچانک ایک ناگہانی مصیبت نے آن گھیرا ان کو۔ گاؤں کے ایک آوارہ گدھے نے کھیت کی راہ دیکھ لی۔ گدھا روزانہ کھیت میں چرنے لگا۔ مولوی صاحب نے پہلے تو چھوٹے چھوٹے صدقے دیے، لیکن گدھا اپنی حرکت سے بالکل باز نہ آیا۔ پھر انہوں نے مختلف صورتیں پڑھ پڑھ کر پھونکنا شروع کر دیا، لیکن گدھا پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ ایک دن پریشان حال بیٹھے گدھے کو فصل اجاڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ ادھر سے ایک کسان کا ہوا گزر۔ گدھے کو چرتا دیکھ کر کسان نے پوچھا، مولوی صاحب آپ عجیب آدمی ہیں، گدھا فصل تباہ کر رہا ہے اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ مولوی صاحب نے عرض کیا کہ جناب ہاتھ پر ہاتھ دھرے کہاں بیٹھا ہوں، ابھی تک ایک مرغی اور بکری کے بچے کا صدقہ بھی دے چکا ہوں اور کل سے آدھا قرآن شریف بھی پڑھ کر پھونک چکا ہوں، لیکن گدھا ہٹتا ہی نہیں ہے۔ مجھے تو یہ گدھا کافر لگتا ہے جس پر کوئی شے اثر نہیں کرتی۔ کسان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، وہ سیدھا گدھے کے پاس گیا اور گدھے کو 2-4 ڈنڈے کس کر مارے تو گدھا کسی ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ کسان نے کھیت سے باہر آ کر ڈنڈا مولوی صاحب کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ قبلہ مولوی صاحب، قرآن مجید گدھوں کو بھگانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، بلکہ گدھوں کو بھگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈنڈا بھیجا ہے۔ دوستو جانتے ہیں کہ ہم بھی ایسی ہی عجیب قوم ہیں۔ ہمارے گدھے حکمران ملک سے ہمیں نکالنے کے فراق میں ہیں اور ہم صرف دعاؤں اور صدقات و خیرات کے بلبوتے پر ان گدھوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک قوم ان گدھوں سے نجات کے لیے ڈنڈا استعمال نہیں کرے گی، یہ گدھے ملک و قوم کے تمام وسائل یوں ہی لوٹتے رہیں گے۔ اس وقت ووٹ کا ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے اور اس کو اچھی طرح سے استعمال کر کے ان گدھوں کو آپ بھگا سکتے ہیں۔ دوستو ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ نکتہ چینی میں مصروف ہو جائیں، بلکہ اس ویڈیو میں چھپے ہوئے سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔